اب میں اشفاق ہاشمی صاحب چونکہ اپنے شعبے میں بڑا نام مقام رکھتے ہیں تو ان کی مصروفیت بھی کافی ہے، لیکن ان کے باوجود انہوں نے ٹائم نکال کے آئے ہیں، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، معزز ساتھیوں، شیخ سلطان صاحب نے اپنی اس خوبصورت کاوش میں کمی نہیں آنے دی، حالانکہ ان پہ ایک بڑا مشکل وقت جو پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے کا تھا وہ بہت مشکل وقت گزرا، اور 2 دن پہلے ہی اس مشکل وقت سے انہیں آزادی نصیب ہوئی، مگر اس کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ یار میں پریشانیوں سے نکلا ہوں، میں ریلیکس ہو جاؤں، یہ کچھ کر لوں، یہ کر لوں، انہوں نے اس کے باوجود اپنا قومی فریضے کو اور اپنی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے آج وطن عزیز کی محبت میں اس میلے کو ایک بار پھر سجایا ہے۔ آج کی تقریب کا آغاز جب بھی کوئی پاکستانی کرے گا تو یقیناً اس کے الفاظ، ابتدائی الفاظ یہی ہوں گے کہ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ان سپوتوں نے، ہمارے ان جوانوں نے، ہمارے ان نونہالوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ رقم کرتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے، انہی شہادتوں کی وجہ سے، انہی سرحدوں کو اپنے خون کے سرخ رنگ سے سیراب کرنے کے بعد یہ آزادی ہمیں میسر آئی ہے۔ آزادی ملنے کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے اس کے تحفظ کا۔ تحفظ میں مجھے یاد ہے کہ 65 کی جنگ میں جو ایئرپورٹ ہے فیصل آباد کا، وہاں حفاظتی انتظامات کے لیے ریت کی بوریاں درکار تھیں، جو کہ ناگہانی کسی بھی صورتحال میں وہ ریت کی بوریاں جو ہے نا وہ اس کا حفاظتی پشتہ اس کا بنایا جاتا ہے۔ تو میں 7-8 سال کی عمر میں ریت کی بوریاں بھرنے کے لیے، چونکہ غلام محمد آباد کی بیک سائڈ پہ آپ صاحبان جانتے ہوں گے وہ قدرت آباد ہے، غوثی آباد ہے، یہ ٹبہ ہوتا تھا۔ 7-8 سال کی عمر میں ریت کی بوریاں ہم وہاں سے بھر بھر کے، شام کو ہمیں نہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا تھا، نہ کوئی پریشانی، نہ بھوک، نہ پیاس، صرف یہ ہوتا تھا کہ پاک فوج کی ہم نے مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری حفاظت کے لیے میدان میں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تائید ایزدی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ 65 میں ہمیں کامیابی عطا ہوئی، جس کے شادیانے ہم آج تک بجا رہے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ مگر اس کے بعد بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ بدقسمتی کیا ہے کہ صرف 6 سال کے عرصے کے بعد وہی دشمن ایک بار پھر ہم پر حملہ آور ہوا، مگر 65 کے نشے میں
ہم نے دشمن کو اس سینس میں نہیں لیا جس کی بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس کی ضرورت تھی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا ایک بازو ہم سے الگ ہو گیا. وہاں پہ فوج نے مشقت کم نہیں کی، فوج کی کوئی حکمت عملی غلط نہیں تھی، فوج نے جانوں کی قربانیاں کم نہیں دی تھیں. بس فرق صرف یہ تھا جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی دشمن کے دانت تو کھٹے کر سکتی ہے، مگر جب پیچھے رہ کر کمک پہنچانے والی عوام ان کی مدد کو نہ پہنچے تو اکیلی سپاہ کچھ نہیں کر سکتی. 71 کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو میں اس بات کا اینگل اس طرف لے کے چلوں گا کہ کوئی بھی جنگ، وہ جنگ چاہے غربت کے خلاف ہو، جہالت کے خلاف ہو، ملک دشمن عناصر کے خلاف ہو، جب تک آپ عوام کو اس میں شامل نہیں کریں گے، عوام کی ہمدردیاں حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک اکیلی فوج وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتی. مجھے یاد ہے کہ 74 میں ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کے پہاڑوں پر بمباری کروائی جنگی جہازوں کے ساتھ. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بلوچستان میں ملک دشمنوں اور غداروں کی طاقت اس وقت بھی اتنی زیادہ تھی کہ ان پہ یہ ایکشن کرنا پڑا. اور بدقسمتی کیا ہے کہ 46 سال کے بعد بھی، بلکہ زیادہ عرصہ بنتا ہے، ہم بلوچستان میں آج بھی ان ملک دشمن سرگرمیوں پہ قابو نہیں پا سکے. وہاں کی عوام کو پاکستان کا اثر رخ جو ہے ان کے سامنے پیش نہیں کر سکے. بلوچستان میں جا کے دیکھیں، وہ آج بھی کلات میں ہمارے جو حضرت قائد اعظم ہیں ان کے مزار کو وہ محبت نہیں دیتے، ان کے نام کو وہ محبت نہیں دیتے جو ایک پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے. ان وجوہات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ 65 کا جذبہ ہماری قوم میں پیدا ہو اور فوج عوام کا اعتماد لے کر کامیابیوں کے زینے طے کرے. تو بہرحال میں یہ ٹاپک اتنا طویل ہے، مگر معزز دوست جو ہیں ان کی بھی فہرست طویل ہے. تو ولا یقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ہم پاکستان کے ان شہیدوں کو، ان جانثاروں کو، ان سپوتوں کو ہر لحاظ سے سیلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور اس التماس کے ساتھ کہ خدا را عوام کے ساتھ اپنائیت کا جو سلسلہ ہے وہ 1965 کی فضا کے مطابق لایا جائے، تاکہ ان کو انوالو کیا جائے. عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو، شانہ بشانہ کھڑی ہو. کامیابیاں تبھی ملتی ہیں جب فوج اور عوام ایک پیج پر ہوں. میں اس میں اختلافی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ ایک وہ حقیقت آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو کامیابیوں کی چابی ہوتی ہے. تو آل دا بیسٹ وشز آر ود دا آرمی. پاکستان کے جوانوں کو، سپوتوں کو اور پاکستانی قوم کو 1965 کی کامیابی بہت بہت مبارک، اور اگلی کامیابیوں کے لیے ہم دعا کو